السلام علیکم ناظرین، پروگرام پورا سچ کے ساتھ ذوالفقار راحت آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو پوری دنیا میں جس طرح سرخرو کیا ہے کہ پاکستان نے ایک ہی وقت میں امریکہ، ایران، سعودی عرب، روس، چین سمیت دنیا کے تمام وہ ممالک جو اس جنگ کا کسی نہ کسی شکل میں حصہ تھے یا اس سے متاثر تھے، سب کا اعتماد حاصل کیا۔ اسلام آباد میں ایک اتنی بڑی مذاکرات کی ایکسرسائز کروائی اور پوری دنیا میں ایک پیس میکر کے طور پہ پاکستان ابھر کر سامنے آیا، اور پاکستان کو یہ بھی اس میں عزت ملی کہ جو مذاکرات میں چیزیں طے ہوئیں، اب تک اس کے باوجود کہ ٹرمپ ایک اتنا انپریڈکٹیبل شخص ہے، یو ٹرن کا وہ بادشاہ ہے، پھر بھی سیز فائر کسی نہ کسی شکل میں قائم ہے ابھی تک۔ اور اب مذاکرات کی دوسرے راؤنڈ کی طرف بات چل نکلی ہے، اور ٹرمپ صاحب اناؤنس یہ کر رہے ہیں کہ وہ خود اسلام آباد آئیں گے اور دوسرے راؤنڈ کو کمپلیٹ ہوتا ہوا نہ صرف دیکھیں گے بلکہ اس کی اناؤنسمنٹ کریں گے۔ یعنی ٹرمپ کو، وہ ٹرمپ جو ایران کو نیست و نابود کرنے آیا تھا، ان کی تہذیب کو دفن کرنے آیا تھا، آج وہ اسی ایران کے سامنے بیٹھے گا، اور بیٹھنے کے بعد ان سے ڈائلاگ کرے گا اور ایران کو ایک دنیا کی بہت بڑی طاقت اور حقیقت کے طور پر تسلیم کرے گا، اور اس سب کا کریڈٹ پاکستان کو جائے گا۔ اور وہ لمحات دیکھنے کے لیے ہم سب بے قرار ہیں، یہ کیسے لمحات ہوں گے اور آگے چل کے ہوگا کیا، اس پہ آج بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں قادر خان مندوخیل، آپ سینئر لائر ہیں، پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، سینئر رہنما ہیں۔ میرے دوسرے مہمان ہیں آصف باجوہ صاحب، اگین ایڈوکیٹ اور سینئر نون لیگ کے سینئر رہنما، سابق ایم پی اے۔ بریگیڈیئر ریٹائر فاروق حمید صاحب، معروف دفاعی تجزیہ کار، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ آمنہ الفت اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں، چیف منسٹر کی سابق ایڈوائزر ہیں، سابق ایم پی اے ہیں، پارلیمانی سیکرٹری ہیں۔ اور میرے ساتھ آج سعودی عرب سے بھی ایک مہمان شامل ہوں گے، سکلین شیر صاحب، یہ تجزیہ کار ہیں، وہ وہاں سے کچھ چیزیں اپڈیٹ کریں گے۔ مندوخیل صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہوئے کہ آپ کو کیسے لگ رہا ہے کہ وہ ٹرمپ جو عجیب و غریب باتیں کرنے کے حوالے سے پوری دنیا میں جانا اور پہچانا جاتا ہے، اور آج ایک بار پھر وہ پاکستان کی لیڈرشپ کو انڈوس کر رہا ہے، اس کی تعریف کر رہا ہے، اور اس کی زبان پہ ہی کلمات جب آئے کہ وہ اس ایگریمنٹ کا کریڈٹ خود لینا چاہے گا اور پاکستان آئے گا، یعنی وہ یہ بھی ہضم نہیں کر سکا کہ اس کا وائس پریزیڈنٹ یہ کریڈٹ لے لے، اور وہ پاکستان خود آنا چاہ رہا ہے۔ یہ اتنا بڑا ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ ذوالفقار راحت صاحب۔ سر، ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا ہرمز جو ہے نا وہ بلاک کرنے کی کوشش کی ہے، اور جب دیکھا کہ چائنا کا ریئیکشن آ گیا تو وہ سرنڈر کر گیا۔ اور یہ پیس ٹاک جو پاکستان میں ہو رہی ہے، الحمدللہ آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے ایک اعزاز، ایک فخر کی بات ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ پیس ٹاک پہلے مرحلے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن چونکہ میرے شاید آپ کے پروگرام میں بھی یہ بات کی ہے کہ یہ سارا کریڈٹ جا رہا ہے فیلڈ مارشل صاحب کو یا جائے گا جے ڈی وینس کو۔ اب جے ڈی وینس، اس سے پہلے یہ چیز آ رہی تھی کہ شاید ٹرمپ کا مواخذہ ہوگا، اور جے ڈی وینس جو ہے نا وہ باقاعدہ جو مدت ہے وہ کنٹینیو کرے گا ایز ایکٹنگ پریزیڈنٹ، اور یقیناً اگلا الیکشن جو ہے نا وہ پھر کینڈیڈیٹ ہوگا اس کا ریپبلکن کا۔ تو ٹرمپ سے یہ ہضم نہیں ہو رہا تھا، اس وجہ سے ٹرمپ نے ایک تو ان کے اوپر اعتماد نہیں کیا ہے، اس کے ساتھ اپنے داماد کو بھیج دیے۔ اب وہ داماد کیا چیز ہے، کیا عہدہ ہے، اس کو بھیج دیے، اس سے تو آپ اندازہ لگا لیں۔ اور پھر وہ جے ڈی وینس بتا رہا تھا کہ کوئی درجن کے قریب میں نے ٹیلی فون پہ بات کی ٹرمپ کے ساتھ، اور ٹرمپ کو یہ سارا لگا کہ یہ کریڈٹ اس کو جا رہا ہے تو اس کو فوری طور پہ بلا لیا ہے۔ اب آپ ہی مجھے بتا دیں کہ ایک ہفتے میں ایسے کون سا انقلاب آ گیا تھا کہ وہ جو معاہدے پہ راضی ہو گئے اور ٹرمپ خود پاکستان آ رہے، اور پھر پاکستان آنے کا بھی آپ کو میں بتا دوں، جو دن بھر یہ خبر آئی کہ شاید اگلے دور جو نا دوبارہ ہوگا، تو کہاں ہوگا یہ نہیں پتا، مگر ایران نے یہ کہا کہ ہم ترجیح دیں گے پاکستان کو،
کیونکہ جس طرح ایرانی قیادت کو پاکستان نے یا پاکستان ایئر فورس نے جس طرح پروٹوکول میں لے کے آئی، یقیناً وہاں سے ان بیچاروں کا نکلنا تو مشکل ہے. ممکن ہے کہ وہ اسی وقت جہاز میں بیٹھتے ہوئے یا کسی گاڑی میں جاتے ہوئے پاکستان جاتے ہوئے وہ اسرائیل یا امریکہ کا نشانہ بن سکتے تھے. ایسے آپ دیکھ رہے کہ پاکستان ایک کے اور محفوظ کیسے اس کو لے کے آئے اور واپس جوڑے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ایران کی شرط کے ہو گئے، اور یقیناً پاکستان کے علاوہ ٹرمپ کے پاس بھی کوئی اور ملک کرائے نہیں ہے. نہ وہ چائنا میں کر سکتا تھا، نہ وہ سعودیہ میں کر سکتا تھا، نہ وہ روس میں کر سکتا تھا، نہ کوئی اور جگہ کر سکتا تھا. تو پاکستان کے اوپر وہ یقیناً مجبور ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ الحمدللہ جو پاکستان نے ثالثی کی ہے، میں بار بار یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ یورپ آپ بھی گئے ہوں گے، ہم سب یورپ گئے، وہاں اگر ہم دیسی کھانا کھاتے تھے، اگر پاکستانی ریسٹورنٹ ہوتا تھا تب بھی نام کیا ہوتا تھا؟ انڈین ریسٹورنٹ، کیونکہ انڈیا کو کوئی جانتے تھے، پاکستان کو نہیں جانتے تھے. آج الحمدللہ پاکستان جو نا وہ ایک ایٹمی طاقت تو ہے ہی ہے اور اسلامی ممالک کا سپر پاور تو ہے ہی ہے، لیکن الحمدللہ دنیا کا ایک آنکھوں کا تارہ بنا ہے. یہ ہم سب کے لیے ایک فخر کا لمحہ ہے. بالکل ٹھیک ہے مندوخیل صاحب، یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. آج دنیا کا بچہ پاکستان کو جان چکا ہے، اور دنیا کے اندر دنیا کے آخری کونے میں بسنے والا ایک شخص بھی وہ پاکستان کی بات کر رہا ہے. دنیا کا ہر ملک کا میڈیا، وہ سوشل میڈیا ہو، مین سٹریم میڈیا ہو، اخبار ہو، وہاں پہ پاکستان اور صرف پاکستان ہو رہی ہے. اور یہ بات بھی آپ کی درست ہے کہ پاکستان نے جتنے رسکی حالات کے اندر ایرانی بھائیوں کو کنونس کیا اور ایرانی بھائیوں نے پاکستان کے اوپر اعتماد کیا، اور وہ اتنے رسکی ٹریول کے لیے پاکستان پہنچے اتنے ہیوی ڈیلیگیشن کے ساتھ، اور پاکستان نے وہ کر دکھایا جو شاید تاریخ میں کوئی نہ کر سکے. یعنی اسرائیل کی دھمکیوں کے باوجود اور اس کے غلط ارادوں کے باوجود پاکستان نے ان کی حفاظت کو یقینی بنایا. اور یہ بات بھی درست ہے کہ 3 پوائنٹس ابھی ڈسکس ہوئے، بحرین کے اندر ملیں گے، سعودی عرب کے اندر ملیں گے، ٹرکی میں ملیں گے، لیکن تینوں جگہ ایران کمفرٹیبل نہیں تھا. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو 2 بیسک گرنٹر ہیں ایران کے، وہ رشیا اور چین ہیں. وہ دونوں ممالک بھی پاکستان پہ اعتماد کرتے ہیں، اور امریکہ نے جو 2 گرنٹر اپنی طرف سے سعودی عرب قطر کو رکھا ہوا ہے، وہ دونوں بھی پاکستان پہ اعتماد کرتے ہیں. پاکستان کی ایک اسٹریٹجیکل پوزیشن بھی ایسی ہے، اور پاکستان نے بہیو بھی اس طرح کیا ہے، فیسیلیٹیشن ایسے دی ہے، اور اپنے آپ کی کو غیر جانبداری کا ایک وہ پوزیشن بھی رکھی ہے. احمد جہانگیر قاضی تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور ممبر صوبائی اسمبلی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے. بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب، اسرائیل کے تو تمام ارادے خاک میں مل گئے، گریٹر اسرائیل بھی میرا خیال ہے برباد ہو گیا سارا ان کا نیریٹو، اس کا کیا بنے گا؟ میں پہلے کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں گے، آپ نے بالکل صحیح کہا مندوخیل صاحب، پاکستان کے لیے بڑا آنر ہے کہ امریکہ بھی آپ کو ٹرسٹ کر رہا ہے کہ یہاں پہ جو پیس انیشیٹو کا اتنا پہلے بیک گراؤنڈ محنت کی گئی، پھر ایکچولی فیز 1 ہوا، تو اس کی کنٹینیوٹی کے لیے یہ پیس انیشیٹو کے انٹرسٹ میں ہے بوتھ امریکہ اور ایران اینڈ فار دا گلف کے یہ پاکستان ہی اس کو آگے لے کے چلے. اور یہی وجہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ 2-3 دنوں میں یہاں پہ پھر ایک 2 اور راؤنڈز ہوں گے. اور پھر اب بریگیڈ صاحب میں نے بریگیڈ صاحب اسپیسیفکلی بریگیڈ صاحب آپ سے یہ پوچھا ہے کہ اسرائیل کی کیا پوزیشن ہے، وہ گریٹر اسرائیل کا جو خواب تھا وہ کہاں پہ ایگزسٹ کر رہا ہے، اسرائیل کہاں پہ؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں. اسرائیل کی دیکھیں ایک بڑی اچھی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ 2-3 دن جو گزرے ہیں اس پھر وہ کہیں نہ کہیں شرارت کریں گے اور سیز فائر کو وائلیٹ کریں گے اور ایران پہ کو حملہ ہوگا. لیکن اسرائیل نے ابھی تک کوئی ایسا جارحیت جو ہے دوبارہ سٹارٹ نہیں کی اس سیز فائر میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پریویل کر رہا ہے ان سم فارم. انٹرنیشنل کمیونٹی، چین نے بڑی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے، تو اسرائیل کو ابھی کسی طرح کنٹرول میں رکھا ہوا ہے میرا خیال امریکہ نے بھی. اور دیٹ از دا ریزن کہ وہ ابھی اتنا جارحیت نہیں کر رہا ہے، حالانکہ لیبنان میں ان کی جارحیت جو ہے وہ جاری ہے. دیکھیں امپورٹنٹ بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کہا تو یہ جا رہا تھا کہ شاید ریاض میں اگلی یہ اس کا فائنل پیس ریکارڈ جو ہے اس کی میٹنگ ریاض میں ہو، پھر کسی کا جنیوا میں ہو،
لیکن میں کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یہ فیصلہ ہوا ہے ان دا وائٹ ہاؤس کہ نہیں یہ پاکستان میں ہی ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے عوام وی آر اپ ٹو سم بہت ایک ہسٹورک مومنٹ کے ہم نزدیک اب آ رہے ہیں. اور بالکل آنر ہے پاکستان کے لیے. برگیڈیئر صاحب آپ ذہن میں رکھیں کہ ابھی وائٹ ہاؤس اتنا میٹر نہیں کرتا جتنا ایران کرتا ہے. وائٹ ہاؤس جہاں بھی جانا چاہے, اگر ایران کہے کہ جی ہم نے وہاں پہ بات نہیں کرنی تو بات مانی ایران کی جائے گی. یہ ذہن میں رکھیں کہ وائٹ ہاؤس یہ ڈیسائیڈ نہیں کرے گا. یہ بات صحیح ہے. یس یہ بات صحیح ہے کہ ایران ہی نے مجبور کیا اپنی مزاحمت سے, اپنی ریزسٹنس سے کہ جناب یہ پیس انیشیٹو کی طرف جائے. ڈسپائٹ دا فیکٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ نے یہ جو آپ نے ہرمز کو جو بلاک کیا پچھلے 2 دنوں سے, یہ ایک بہت بڑی میجر وائلیشن ہے آف دا سیز فائر. ایک پریشر ٹیکٹکس کے طور پہ وہ حرکت کر رہا ہے, لیکن الٹیمیٹلی اس پہ بھی ذلیل ہوا ہے. آج شٹ اپ کال دے دی چائنا نے, اور چائنا کے جہاز وہاں سے گزر بھی گئے. قاضی احمد اکبر FBA ہے, PTI سے تعلق ہے, پہلے نام تھوڑا اس کے مسٹیک ہو گئی. قاضی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. آپ یہ سارے پروسیس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا ایک پیس میکر کے طور پہ پوری دنیا کے سامنے آیا, آپ کو کیسا لگ رہا ہے, اور PTI اس سارے پروسیس میں کیا حصہ ڈال رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی مہربانی آپ کی. دیکھیں میں اس چیز میں بلیو کرتا ہوں کہ ڈپلومیسی از ناٹ این ایونٹ, رادر اٹس اے پروسیس. یعنی کہ ڈپلومیسی جو ہے نا وہ ایک ایسا ایک طریقہ ہے جو کہ چلتا رہتا ہے, اور اس کے چلتے رہنے میں ہی بہتری ہوتی ہے. جس طریقے کی لینگویج پریزیڈنٹ ٹرمپ استعمال کر رہے تھے ان پیس ٹاک سے پہلے اور ایون کے بعد میں بھی, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ جنیوا کنونشنز آن وار 1949 کے جو ہیں اس کے تحت تو وہ ویسے ہی جنگی جو جرائم ہیں اس کے مرتکب ہو چکے ہوئے ہیں. اور جس قسم کی فرونیت ان کی لینگویج میں نظر آ رہی تھی, لیکن میں ہیٹس آف ٹو دی ایرانین نیشن کہ جس طرح دے ہیو ریزن اپ ٹو دی اوکیزن, بہت کمال طریقے سے وہ لوگ اٹھے ہیں اور انہوں نے دنیا میں لوہا منوایا ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا رول تو یس میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از اے میٹر آف پرائڈ فار آل آف اس, جتنے بھی ہم پاکستانی ہیں, کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی کرم نوازی ہوئی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم ایک اکنامک ٹرموائل سے گزر رہے ہیں, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمارے ملک میں آج 1 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمارے پاس پیٹرول اور ڈیزل لوگوں کی اپروچ سے باہر ہو چکا ہوا ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ انفلیشن ایک دفعہ پھر کمر توڑ اور ریکارڈ توڑ اس پہ سلسلے پہ جا رہی ہے. بٹ یہاں پہ بہت فخر کی بات ہے کہ پاکستان ایک انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر ایک میڈیٹر کے طور پر اور ایک پیس لیونگ نیشن کے طور پر سامنے آیا ہے. آج ہماری موڈی کی ریٹنگ B- ہے, جس کو جنک ریٹنگ میں آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں. یہ بڑی اس لحاظ سے نیگیٹو ریٹنگ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس ڈیل کو, اس میڈییشن کو کامیابی سے, اور پاکستان جس طریقے سے بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کر لیتا ہے, اگر ہم وہ کامیابی سے کر لیتے ہیں تو میں اس کے کچھ اکنامک بینیفٹس بھی آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. بالکل ٹھیک. ان اکنامک بینیفٹس میں نامحالہ یہ موڈی کی ریٹنگز میں بہتر ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اس اکنامک بینیفٹس میں انویسٹر کا کانفیڈنس بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اور پھر ذوالفقار بھائی آپ نے کہا کہ PTI کا کیا رول تھا, تو میں آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ 10 تاریخ کی جو تاریخ ساز اسلام آباد پیس ٹاکس جو تھیں, ان سے پہلے تحریک انصاف نے اپنا راولپنڈی کا جلسہ اناؤنس کیا ہوا تھا, جو کہ ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ بڑی اچھی گریس دکھائی اس پہ آپ کی پارٹی نے, اچھا کینسل کیا گیا. اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے کہ جب ہم اپنے ملک کی خاطر, اپنی ملک کی بہتری کی خاطر, اپنی قوم کی بہتری کی خاطر جب ہم ہر موقع پر لبیک کرتے ہیں, قربانی دیتے ہیں, اپنا ایک قدم پیچھے کرتے ہیں, تو ہم یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو 2 قیدی ہمارے جیل میں پڑے ہوئے ہیں, بشرا بی بی اور عمران خان صاحب, ان کو ایٹ لیسٹ ان کا جو بنیادی حقوق ہے, وہ بنیادی حقوق تو بڑے سمپل سے ہیں کہ ان کی دونوں کی آنکھیں خراب ہیں. اور ابھی بیرسٹر سلمان صاحب جو ان کو مل کر آئے ہیں, اس میں یہ پتہ چل گیا ہے کہ وہ بینائی صرف 15% واپس آئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ علاج جو ہے وہ تسلی بخش نہیں ہو پایا. تو ہماری تو صرف اتنی سی فرمائش تھی, اتنی سی خواہش تھی, اتنی سی التجا تھی کہ ہم تو آپ کو یہ نہیں قاضی صاحب بالکل آپ ذرا ساتھ رہیے گا. باجوہ صاحب آپ سے ذرا پوچھ لیتے ہیں, قاضی صاحب کی خواہش کو بری نہیں, وہ کہتے ہیں خوشی کا موقع ہے, پرائیڈ مومنٹس ہیں, پاکستان کو اتنی عزت ملی اور PTI نے تو بڑی گریس دکھائی.
تھوڑی جی گریس تسی بھی دکھاؤ ذرا. انہوں نے 2 قیدیوں کی بات کی, قیدی تو اور بھی کافی ہیں, اور اعجاز چودھری صاحب ایک سینیٹر ہیں, ان کی تو بہت ہی بری حالت ہے, یاسمین راشد کی بہت بری حالت ہے. تو میرا خیال ہے بس کر دیں, قائدین کو کہیں کہ اس خوشی کے موقع پہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں. قومی سطح کے اوپر جو ہمارے گھر کا معاملہ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. مجھ سے کیا سوال آپ نے صاحب؟ جی باجو صاحب, اسی کنوں پوچھ سکتے ہیں جناب, گورنمنٹ دے تسی والی وارث ہو. جی اچھا سر, گزارش یہ ہے کہ یہ جو بات کی ہے انہوں نے, بالکل یہ اگر بات کرتے ہیں تو بڑا اچھا ان کا رائٹ ہے, یہ بڑا اچھا فورم ہے, انہوں نے بات کی ہے. اور اس بات کا ادراک پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کو اور سب لوگوں کو ہے, لیکن اس میں ایشو یہ ہے کہ علاج اور معالجہ یہ تو اکارڈنگ ٹو جو جیل مینول ہے, شیڈولز ہیں, ان کے مطابق ان کا ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک اور ہے, آج ان سے یہ شیڈول سے تو آپ ہٹ ہی نہیں رہنا ادھر ادھر. 15% جو ہے واپس آئی ہے. یہ 15% کی بات آج نئی انہوں نے کی ہے. اس سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے تو یہ کہا کہ بالکل ان کی نظر ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. بہرحال یہ ان کا رائٹ ہے, ان کو دکھایا جانا چاہیے. اور باقی جو کام, ہر کام جو ہے یہ عدالت میں جاتے ہیں اور عدالت سے ریلیف لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایک ایسی بات ہے کوئی جس کے متعلق میں زیادہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. میں آج اس بات کا جواب میں نے ذوالفقار بڑی 1 منٹ مجھے دیجیے گا, ابھی آپ نے کوشچن مجھ سے کرنا ہے سر. گزارش یہ ہے کہ میں آج سب سے پہلے آپ کو اور پاکستان کے تمام میڈیا کو سیلیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں, بینگ پولیٹیکل ورکر آف پی ایم ایل این, کہ یہ جو جتنی آپ نے خدمت کی ہے, جتنا آپ نے پوری دنیا کو اپنے ٹی وی چینلز کے ذریعے اپنی گورنمنٹ کی, اپنے چیف آف آرمی اسٹاف کی, فیلڈ مارشل صاحب کی اور ڈپٹی پرائم منسٹر, فارن منسٹر, یہ ان تینوں آدمیوں کی, تینوں پرسنالٹیز کی جتنی آپ نے ان کو بوسٹ دیا ہے, نہ صرف آپ نے بلکہ پاکستان کے تمام چینل نے. تو اختلافات اپنی جگہ, کمیاں اپنی جگہ, لیکن یہ آج دوسرا موقع ہے. پہلا موقع وہ تھا جب مئی میں ہم نے 6 پیارے مار گرائے تھے اور پاکستان کے میڈیا نے وہ پوری دنیا کو لیسن دکھایا, انڈیا کے چینل والوں کو وہ جوابات دیے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. اور آج پوری دنیا کو باور کرانے میں کہ پاکستان ایک پیس میکر ہے, پاکستان کے فیلڈ مارشل, پاکستان کے پرائم منسٹر اور پاکستان کے فارن منسٹر, ڈپٹی پرائم منسٹر, یہ سخت محنت کر رہے ہیں اس پیس ٹاک کے لیے. اور یہ جو سارا کام ہے یہ میں آپ کو کریڈٹ دیتا ہوں, پاکستان کے تمام میڈیا کو آپ نے اس معاملے کو اجاگر کیا ہے. باجو صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا, چونکہ جنگ صرف ہتھیاروں کی نہیں ہوتی, جنگ جہاں پہ جذبوں کی ہوتی ہے, جہاں پہ کمٹمنٹس کی ہوتی ہے, جہاں پہ جرأت اور بہادری کی ہوتی ہے, وہاں پہ ایک پروپیگنڈا وار بھی ہوتی ہے, وہاں پہ سوشل میڈیا وار بھی ہوتی ہے, وہاں پہ مین سٹریم میڈیا وار بھی ہوتی ہے. تو 10 مئی کو پاکستان کے میڈیا نے ثابت کیا کہ جو انڈین ہوسٹائل میڈیا ہے اس کو ناک آؤٹ کیا, ان کے پروپیگنڈا کو کیا, ان کی ٹیکنالوجی کو فارغ کیا, ڈپلومیسی کے پلیٹ فارم کے اوپر پاکستان نے سب کو فارغ کیا. اور آج بھی پاکستان کی جو اگریسو ڈپلومیسی ہے اس کا نتیجہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے, اور پاکستان کو جو عزت مل رہی ہے. تو میرا خیال ہے اس رسپیکٹ کو سب کو رسپیکٹ بھی کرنا چاہیے اور اس کو سلیوٹ کرنا چاہیے. یہ مسئلہ کسی پرسنالٹی کا نہیں ہے, مسئلہ پاکستان کا ہے. آج مجھے یاد ہے کہ اسلام آباد میں جو جرنلسٹ آئے ہیں فارنر, جس طرح انہوں نے پاکستان کے بارے میں الفاظ کہے ہیں, مجھے پراؤڈ ہے اس پہ کہ میرے ملک کے بارے میں وہ کیا کچھ کہہ کے گئے کہ یہ ہے پاکستان. اس کے بارے میں ہم نے یہ کچھ سنا ہوا تھا, اور آج یہاں آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ اتنا خوبصورت ملک, اتنے اچھے لوگ. تو یہ دیکھیں آج کوئی ایسے ایونٹس ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں آپ پوری دنیا میں ریلیونٹ ہو جاتے ہیں, اور مودی پوری دنیا میں آئسولیٹ ہو گیا. آپ نے الفت صاحبہ, آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ یہ جو پراؤڈ مومنٹس ہیں آگے چل کے یہ مٹیلائز ہو کے اس کو فائنینشیل میں ہم کیسے بدل سکتے ہیں؟ بہت زبردست بات کی ہے آپ نے راز ذوالفقار صاحب. سب سے پہلے تو میں اپنی بات کا آغاز جن الفاظ سے کرنا چاہتی ہوں نا, وہ یہ ہے کہ اس وقت ٹرمپ صاحب مجھے نظر آتے ہیں جس طرح کی وہ بک بک کر رہے ہوتے ہیں, دیوانے کی بڑھ. میں سمجھتی ہوں کہ یہ دیوانے کی بڑھ ہے. آج میں سچویشن پہ غور کر رہی تھی یا ویولائز کر رہی تھی
کہ چائنیز جہاز ورسز امریکن جہاز، اور انہوں نے کہا تھا، ٹرمپ صاحب نے کہا تھا کہ میں کسی کو گزرنے نہیں دوں گا، میں کوئی ٹریڈ نہیں ہونے دوں گا، میں سارے جہاز روک دوں گا، کوئی وہاں سے نہیں گزر سکے گا۔ اب مجھے بتائیں، اس نے ویسے جو کچھ کہا ہے وہ کبھی ہوا نہیں۔ اچھا اب آپ ذرا سوچیں، چائنیز جہاز ورسز امریکن جہاز، اور چائنیز جہاز یوں کر کے گزرا عالی شان طریقے سے، اللہ بھی کیا بگاڑنا تم نے بگاڑا، ایرانی بھی گزر گئے، چائنیز بھی گزر گئے، سارے اب دیکھتے جائیں، اب دیکھتے جائیں۔ اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ امریکہ جو ہے اب وہ کوئی سپر پاور شاور نہیں ہے، اب ایک ہی پاور سپر ہے، وہ ہے چائنا کی، بگاڑ کے دکھاؤ۔ دوسری طرف جو آپ نے بات کی، بڑی خوبصورت بات کی، بات یہ ہے کہ آج میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ ایک طرف بیچارہ بھارت اپنے بلینز آف ڈالر سے جو اس نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی تھی چابہار تک، ایران کے ساتھ اس نے اپنی ٹریڈ کرنی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا تھا، وہ اس کے بلینز آف ڈالر جو ہے نا آج پاکستان استعمال ڈوب گئے، اس کے تو جو انویسٹمنٹ بلوچستان میں تھی وہ ڈوب گئی، جو $بلین افغانستان میں لگائے ماسٹر پراکسی پاکستان میں کے خلاف بنانے کے لیے وہ ڈوب گئے، مڈل ایسٹ سے وہ آؤٹ ہو گیا، بلوچستان سے وہ آؤٹ ہو گیا، ایران سے وہ آؤٹ ہو گیا، آج وہ آئسولیشن میں، اور پاکستان is most relevant in the world. الحمدللہ۔ اور اس نے جس طریقے سے پروپیگنڈا کیا تھا نا کہ پاکستان کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ جتنی بھی دہشت گردی ہوتی ہے وہ پاکستان کی وجہ سے ہوتی ہے، آج پوری دنیا نے پوری دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے کہ پاکستان تو امن کا گہوارہ ہے، پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے دنیا کے پیس کی جنگ لڑ رہا ہے۔ یہ کیا کہاں سے چیکو سلاواکیا کیا، آسٹریلیا کیا، یورپ کیا، ساری دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے، اور ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں خود آؤں گا۔ مجھے تو سب سے زیادہ جو ہے نا وہ جو جے ڈی وینس کی جو باڈی لینگویج ہے نا، جب وہ جا رہا تھا اور جس طریقے سے جاتے ہوئے اسے تیاری کے اوپر ہاتھ رکھا ہے نا، وہ یہ ڈیل فائنل کر کے جانا چاہتا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ کریڈٹ لینا چاہتا تھا۔ فائنل تھی وہ تو ٹرمپ اور نیتن یاہو کے ٹیلی فونز کی وجہ سے رکی اور پینڈنگ ہوئی، اور اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ بھارت جس طریقے سے اپنے آپ کو وہ جو رو رہا ہے باقاعدہ سے، وہ ٹکرے مار رہا ہے، اور جس طریقے سے اسرائیل کا دھڑن تختہ ہوا ہے، اور میرا دل چاہتا ہے کہ فیلڈ مارشل جو ہے نا ان کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے، ان کی سفارتکاری کے حوالے سے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ساری دنیا، میں دعا گو ہوں، بہت دعا گو ہوں۔ الحمدللہ جس طریقے سے وہ لے کے چلے ہیں، پاکستان کا نام سر بلند کیا ہے، اور کس طریقے سے کنٹرول کیا ساری چیزوں کو، اور یہ سلسلہ رکنے نہیں دیا، یہ چلتا رہے گا، یہ سفارتکاری چلے گی۔ اور الحمدللہ آج میں دیکھ رہی ہوں کہ ہماری وہ جو گوادر ہے، وہاں پہ ایک سال میں اتنے جہاز نہیں آئے تھے جتنے اب ایک دن کے اندر ایک جہاز آ رہے ہیں۔ کراچی کی پورٹ جو ہے ہماری ماشاءاللہ، اور میں آج اپنی جتنی بھی ہماری پاکستانی قوم ہے، میں کہوں گی اللہ کا پاکستان کے حالات خراب کرنے کے لیے بی ایل اے کو سپانسر کرتے تھے، یو اے کی حالت دیکھ لیں، یو اے کی آپ حالت دیکھیں میری بات سنیں، جب آپ اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتے، جب آپ نے یو اے نے وہاں سے اسرائیل کو لا کے اپنے وہاں پہ آباد کر لیا اور اس کے ساتھ اپنی کولیشن بنا لی، مجھے بتائیں کہ یہ چیزیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے آگے لانی۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ آنی چاہیے۔ اچھا مدوخیل صاحب، محسن نقوی صاحب آپ کی لیڈرشپ کے تو بڑے قریب ہیں، آج انہوں نے بڑی ایک زبردست بات کی ہے، بڑا نوٹ کیا جا رہا ہے اس کو۔ وہ کہتے ہیں کہ بلین ڈالر دبئی میں پڑا ہوا ہے پاکستانی بزنس مینوں کا، سیاستدانوں کا، بہت سارے لوگوں کا، بیوروکریسی بھی ہے اس میں، ظاہر ہے کوئی آرمی پرسنل بھی ہو سکتے ہیں، کوئی سابق لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس میں کچھ 10-20 بلین ڈالر ہی پاکستان لے آؤ یار، چونکہ یہ دوبارہ آپ اس کے لے جانا پھر، لیکن ایک دفعہ پاکستان کو اب ضرورت ہے تو یہ آ جانا چاہیے۔ تو آپ کے خیال میں پاکستان، پوری دنیا پاکستان کو دیکھ رہی ہے انویسٹمنٹ کے نقطہ نظر سے، جن لوگ لوٹ کے گئے ہیں اب واپس آ نہیں جانے چاہیے پیسے؟ دیکھیے ذوالفقار صاحب، پاکستانیوں کا پیسہ صرف دبئی میں نہیں پڑا ہوا ہے، پورے دنیا میں پڑا ہوا ہے، ایسے ہی ہے۔ اور وہ جا کے خواجہ آصف نے جو انکشافات کی ہے کہ کون سا جزیرہ ہے، کون سا ملک ہے، جو نیشنلٹی بھی لیتے ہیں، ساری بیوروکریسی ہماری، اب ان ساری بیوروکریسی کو اگر آپ دیکھ لیں، ان کی بچے بار، ہزاروں کی تعداد میں 5-6 ہزار سے زیادہ لوگ ہیں، 70 لاکھ کی نوکری یہاں کر رہے،
لوٹ کے مال لے جا کے اور بار کر رہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ بات میں آپ کے سامنے نہیں کروں, میں نے پچھلے اسمبلی میں یہ اٹھایا تھا, اور پھر اس کے بعد آئی ایم ایف نے بھی یہ قدغن لگایا تھا کہ 17 سے 22 گریڈ کے افسران کی سال میں 2 مرتبہ جو ہے نا اساسجات جو ہے نا چیک کرے. لیکن کون چیک کرے گا, آج تک چیک نہیں ہو سکے. سوال یہ, وہ جو محسن نقوی صاحب کی آپ بات کریں, میرے نظر سے جو گزرا تھا وہ یہ تھا کہ کچھ جو سٹاک کے وہ والے اپنا منی چینجر والا ہے پاکستان میں, اسپیشلی کراچی میں, انہوں نے کوئی $100 ارب جو ہے نا وہ باہر شفٹ کیا ہے ایسے ہی, اور انہوں نے ایف آئی اے کو یہ کہا ہے کہ ان کی پکڑ ہونا چاہیے اور کسی کے معافی نہیں ہونی چاہیے. یقیناً جو پاکستان جس صورتحال سے گزر رہا ہے, مہنگائی, پیٹرول, گیس, بجلی, کچھ بھی نہیں ہے نا. مندوخیل صاحب انہوں نے کہا کہ اگر $100 مندوخیل صاحب انہوں نے کہا کہ 2 ایسے لوگوں کو نہ صرف پکڑنا چاہیے بلکہ چوکوں پہ لٹکانا چاہیے تاکہ ایک عبرت حاصل ہو کہ پاکستان جیسا غریب ملک جہاں زر مبادلہ کے لیے ہم ٹکے ٹکے کو ترس رہے ہیں, اور یہ لوگ یہاں پہ لوٹ مار کر کے اور پاکستان سے باہر پیسے بھیج رہے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نیب کو میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ بڑے بڑے آپ نے بورڈ لگائے ہیں, یہ کس لیے لوگوں کو ڈرا رہے ہو, کس لیے؟ عملی کارروائی تو زیرو آپ کی. اور میں نہیں کہوں گا کہ کسی صوبے کے تو نیب کے تو تالے لگے, لیکن میں اوورآل پاکستان کی بات کروں کہ نیب کی کارکردگی زیرو ہے. اور ایک اور آپ کو معلومات دوں, پچھلے اسمبلی میں نے جب ایک سوال پیش کیا تھا قومی اسمبلی میں, جی مندوخیل صاحب, اوکے مندوخیل صاحب آپ کا نیٹ کا کوئی ایشو آ رہا ہے. اچھا, یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گی. دیکھیں یو اے ای نے جس طریقے سے اپنے ڈالرز واپس مانگے ہیں نا, مجھے لگا یہ بڑی کوئی چھوٹی حرکت کی ہے. دیکھیں پاکستان نے ہمیشہ یو اے ای کے ساتھ, ہماری کمزوری ہے نا, جتنا آپ نے ان کو شکارگاہیں بنا کے دی ہیں یہاں پہ, جتنا پروٹوکول دیا ہے, جتنا پیار آپ کو چاہیے $20 ارب کا بل بنا کے بھیجے انہیں ایگزیکٹلی کہ یہ 3 اپنا کاٹ لے, باقی ہمیں واپس دے دیں. لیکن دیکھیں میں تو مندوخیل صاحب آپ نے کمال کر دیا ہے. آپ نے جس طرح کی آپ کی شخصیت ہے, جس طرح کا آپ کا کیریئر ہے, آپ نے ایکزیکٹلی اس سے ملتی جلتی اور اس کی نمائندگی کی ہے اور جذبات کی عکاسی کی ہے کہ یہ جو کرپٹ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو مال غنیمت کی طرح لوٹا ہے اور پوری دنیا کے بینک مرے ہیں, اور میں تو ان کو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے پھر لوٹ لینا. وہ ایک دفعہ پاکستان میں لے آؤ. اس پاکستان نے آپ کو عزت دی, آپ کو شناخت دی, آپ کو پیسہ دیا, عہدے دیے. اب خدا کے لیے یہ ملک آپ سے کچھ مانگ رہا ہے تو واپس لے آؤ, ایک دفعہ تو لے آؤ. پوری دنیا سے آپ کہہ رہے ہو کہ پیسے لاؤ, تو آپ خود لوٹ کے باہر لے جا رہے ہو. ذوالفقار صاحب آپ بھی کمال کی باتیں کر رہے ہو. کوئی ایسی شرافت سے وہ کوئی آپ کی ریکویسٹ پہ لے آئے گا یا محسن نقوی کی ریکویسٹ پہ لائے گا؟ یہ لائیں گے ڈنڈے کے زور پہ, ڈنڈے یہ جوتے پڑیں گے تب لائیں گے, ایسا تھوڑی لائیں گے. مجھے لگتا ہے یہ پڑھنے والے ہیں. ہمارے ملک کا قانون کیا ہے؟ ہمارے ملک کا قانون نیب کا یہ ہے کہ آپ ڈکیتی مارو 1 کروڑ کی اور 10 لاکھ روپے جمع کرو, 9 لاکھ آپ کی حلال ہو گئے. یہ تو قانون ہے آپ کے ملک کے. جب بھی دنیا میں 141 نمبر پر ہے ہم جوڈیشل سسٹم میں. بالکل صحیح کہا کہ جو 500 چوری کرتا ہے وہ بیچارہ 500 جوتے کھاتا ہے, جو 500 ارب کرتا ہے اس کو ایسے کر کے سلوٹ لگتا ہے اور وہ گزر جاتا ہے مکڑی کے اس جالے کی طرح. برگیڈیئر صاحب اب ایسی ہماری دکھتی رگ چھیڑ دی ہے. مندوخیل صاحب بھی ہماری طرح کے شخص ہیں, وہ ہمارے دل کی بات انہوں نے کر دی ہے. اب پاکستان میں دیکھیں ڈپلومیسی میں ہم بہت آگے چلے گئے, دنیا میں بلے بلے ہو رہی ہے. فائنینشلی اگر پاکستان کھڑا نہیں ہوتا تو یہ ساری جو بلے بلے ہے اس کو سسٹین کیسے کریں گے, اس کو ملک کو تگڑا کر کے آگے بڑھائیں گے کیسے, اور یہ جو معاشی دہشت گرد ہیں ان کو کون پکڑے گا؟ برگیڈیئر صاحب آپ ڈی جی نائب رہے ہیں, جواب دیں. ذوالفقار بھائی آپ نے مجھے 1 منٹ دینا انٹرپٹڈ. پہلا یہ ہے کہ دیکھیں ملک میں احتساب کا عمل جو ہے وہ میری نظر میں کچھ کام نیب اچھے کر رہا ہے. جو فائنینشیل سکیمز میں لوگوں کو پیسہ ریکور کر کے دیا جا رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت اچھا ایفرٹ ہے اس طرف. لیکن جو کرپٹ اشرافیہ کی اور ٹائپس ہر سیکٹر میں جو احتساب جس طرح ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا. میری نظر میں احتساب کا عمل پاکستان میں اس لحاظ سے کلیپس کر گیا. اب میں آتا ہوں آج جو محسن نقوی صاحب نے فرمایا ہے, honestly I was taken aback, اور میں نے پوسٹ بھی لگائی ہے ٹویٹر کے اوپر, اور وہ یہ کہ جب ہمارے محترم اپنا انٹیریئر منسٹر کہہ رہے ہیں
کہ $100 ارب پچھلے 3-4 سال میں پاکستان سے گیا تھرو منی لانڈرنگ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو مجھے آپ یہ اور نے کہا کہ اگر ہم 2 بندوں کو پکڑ لیں کراچی میں تو سب پتہ لگ جائے کہ کون کون لوگ 2 بندے پکڑیں اور اس کو 35 جوتے صبح شام ان کو لگائیں اور پیسے واپس آ جائیں گے. میری بات سنیں مجھے بتائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ $100 ارب پاکستان سے نکل رہا ہے اور ہمارے جو کنسرن ادارے ہیں ایف آئی اے ہو گئے یا اور ادارے ہیں, کیا ان کو پتہ نہیں تھا کون فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا؟ کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ لوگ کون ہیں, بڑے بڑے لوگ جو کہ پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں $100 بلین. اگر اب انہوں نے کہا کہ 2 بندے بھی پکڑ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج رات کو وہ 2 بندے اریسٹ ہو جانے چاہیے تاکہ وہ 2 بندے بتائیں پاکستانی قوم کو, ایف آئی اے کو بتائیں کہ ہاں جناب یہی لوگ تھے جنہوں نے ہمارے تھرو منی لانڈرنگ کی تھی اور گلف میں پیسے لے کے گئے تھے. بالکل ابھی ٹھیک بھی ہے, ایکشن نہیں ہوگا؟ ایکشن ہونا چاہیے. مرغیب صاحب بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ناظرین یہاں لے گے ایک بریک اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. وہی سے آغاز کریں گے جہاں پہ ختم کیا تھا. قاضی صاحب, قاضی احمد اکبر صاحب, آپ کے پسند کی بات آ گئی ہے. آپ کی پارٹی تو پہلے دن سے کہہ یہی رہی ہے, احتساب کی بات آپ لوگ کرتے رہے ہیں. تو آپ کتنا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو کرپشن ہے یہ کتنا بڑا روگ بن چکی ہے, اور اتنی بڑی عسکری اور اتنی بڑی ڈپلومیٹک کامیابیاں, اور اگر اس کو اب سسٹینیبل کرنا چاہتے ہیں, اس کو میٹیلائز کر کے فائنینشیل میں بدلنا چاہتے ہیں, تو یہ کرپشن کے نسور کو ختم کرنا ہوگا اور جو باہر $1 بلین پڑا ہوا ہے اس کو واپس لانا ہوگا. جی دیکھیں ذوالفقار راحت صاحب, بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ایک ملک کا جو انٹیریئر منسٹر ہے وہ اس قدر ایک کمزور سٹیٹمنٹ دیتا ہے, اور وہ یہ خود تسلیم کرتا ہے کہ پچھلے 3 سال میں, جب وہ پچھلے 3 سال کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب کہ وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے اپنے دورے حکومت. قاضی صاحب وہ آپ بھول جاتے ہیں وہ صحافی ہے, صحافی کا کام ہوتا ہے خبر دینا, وہ خبر دے رہے ہیں, وہ کام نہیں, اور واپس نہیں لے آ رہے نا, خبر دے دیتی ہے تھانوں. یہ تو پھر بڑی دکھ دی گل ہے نا جی کہ پھر صحافیہ نے ملک سنبھال لیا اور وہ بھی کرپشن نہیں روک پا رہے. بٹ اینی ویز ایک بڑی کمزور سٹیٹمنٹ ایک انٹیریئر منسٹر کی طرف سے آتی ہے جس میں وہ خود تسلیم کرتا ہے کہ ان کے دور حکومت میں پچھلے 3 سال میں $100 ارب سے زائد جو ہے $100 ارب سے زائد ملک سے باہر چلا جاتا ہے. اور پھر ایٹ دا سیم ٹائم بریگیڈیئر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ وہی انٹیریئر منسٹر فرماتا ہے کہ 2 بندے اگر ہم پکڑ لیں تو ساری کہانی سامنے آ جائے گی. مزہ تب تھا کہ یہ انٹیریئر منسٹر صاحب وہ 2 بندے پکڑ کر قوم کے سامنے لاتے اور بتاتے کہ کن چینلز کے تھرو پیسہ باہر گیا, وہ پیسہ کہاں سے کمایا گیا تھا, اور وہ پیسہ کن طاقتور لوگوں کا تھا. دیکھیں اگر انٹیریئر منسٹر صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ ہے تو وہ ایک نہ ایک طرف ان کی ہیلپ لیسنس بھی شو کر رہی ہے, ان کی اس کمزوری کو شو کر رہی ہے کہ وہ بے بس ہیں. قاضی صاحب ایگری ود یو, معذرت کے ساتھ میں یقینی طور پہ آپ سے ایگری کروں گا, اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. باجوہ صاحب دیکھیں, اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان اسی طرح آگے بڑھتا رہے, اسی طرح کامیابیاں سمیٹتا رہے, تو ہمیں پولیٹیکلی ہاؤس ان آرڈر بھی کرنا پڑے گا, گھر کو ٹھیک بھی کرنا پڑے گا, احتساب کے عمل کو بھی آگے بڑھانا پڑے گا, دل بھی بڑا کرنا پڑے گا, اور فائنینشیل پاکستان کے جو معاملات ہیں اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. ایک ٹکے کے لیے پرائم منسٹر ایک سیٹ ہوتی ہے, آپ شخصیت کو چھوڑ دے کون ہے پرائم منسٹر, چیف ایگزیکٹو آف دا پاکستان, چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری, وہ جولی پھیلا کے جا کے مانگے پیسے, فیلڈ مارشل لوگوں کو کہے کہ میرے ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے, پیسے دے دیں. تو اس سے بہتر ہے کہ ان معاشی دہشت گردوں کو چوکوں میں لٹکایا جائے اور ان سے پیسے نکالے جائیں. بالکل بالکل. اور رول ہے آپ نے بالکل ذوالفقار صاحب بہت اسٹرانگ بات کی ہے, بڑی خوبصورت بات ہے, اور ارسپیکٹو آف دیٹ کہ کون پرائم منسٹر ہے, ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس گورنمنٹ نے کیا کچھ کیا بھی ہے یا کہ نہیں. میں آپ کو تھوڑا سا یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب ووٹ فار نو کانفیڈنس کی تحریک آئی تھی تو اس وقت کیٹیگوریکلی عمران نیازی صاحب نے فرمایا تھا کہ پاکستان تقریباً ڈیفالٹ کر چکا ہے, بس یہ صرف انڈکلیئرڈ ہے. اور یہ سب باتیں آپ کے سامنے ہیں, اور اس وقت گرے لسٹ میں تھا پاکستان, اور آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کے حالات بہت خراب تھے. لیکن اس کے بعد جب یہ
ووٹ فار نو کانفیڈنس کامیاب ہوئی، اور اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کی کولیشن پارٹیز نے بہت مشکل فیصلے کیے، بڑے سخت فیصلے کیے، جس کی وجہ سے ہمارا ووٹر اور سپورٹر جو ہے وہ ناراض ہوا، اور بھائیو صاحب $100 بلین کا پتہ چل گیا، $100 بلین وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں فلانی جگہ پہ ہے، تے اسی $1 مانگ رہے ہیں، تے انہوں پکڑ لیے نا، بڑی کامیابی، بڑا کریڈٹ ملے گا نون لیگ نو. سر سوئٹزرلینڈ میں بات کو سمجھیں. میں یہ سمجھتا ہوں، میری بات سن لیں سر، میری بات سن لیں، irrespective of that کہ میں پرسنالٹیز کی بات نہیں کرتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو اگر ہمارے انٹیریئر منسٹر نے ایڈمٹ کیا ہے، ایکسپٹ کیا ہے، تو یقینی طور پہ اس کے اوپر کام جاری ہے، اور اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ ان لوگوں کے اوپر گورنمنٹ کا شکنجہ کسا جائے گا، اور یقینی طور پہ اکارڈنگ ٹو لا، اکارڈنگ ٹو بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، کچھ بھی ہو سکے گا. باجو صاحب بالکل صحیح کہا آپ نے. باجو صاحب ہمیں پتہ ہے آپ ہماری طرح کے مڈل کلاس یہ ہیں، آپ نے کرپشن ظاہر نہیں کی، آپ بھی ہمارے ہم آواز ہیں ہر معاملے میں. ڈاکٹر سکلین شیر صاحب نے سعودی عرب سے ہمیں جوائن کیا ہے، اور میں نے آج یہ اسپیشل گیسٹ ہیں ہمارے، سینئر تجزیہ کار ہیں. وہاں پہ سعودی عرب میں کیا صورتحال ہے، مہمانوں کو بھی میں چاہ رہا تھا کہ وہ بھی جان سکیں، ہم بھی جان سکیں، ہمارے ویورز بھی جان سکیں کہ وہاں پہ جو پاکستان کی فوج گئی ہے وہاں پہ لوگوں کے جذبات کیا ہیں، سعودی عرب کے اندر گراؤنڈ کے اوپر کیا صورتحال ہے، اور ہماری فوج وہاں کہاں کہاں اس کی ڈپلائمنٹ ہوئی ہے. سکلین شیر صاحب السلام علیکم. جی راز صاحب بہت شکریہ آپ نے. سکلین صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے آن گراؤنڈ سعودی عرب میں، وہاں پہ کیا لوگوں کے پاکستان کے بارے میں جذبات ہیں، اور جو ڈپلائمنٹ ہوئی ہے، آپ چونکہ وہاں پہ بڑے کارپوریٹس کو ڈیل کر رہے ہیں اور آپ ایک سینئر تجزیہ کار بھی ہیں، تو کیا دیکھ رہے ہیں، کیسے سچویشن ہے؟ جی راز صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کی. جی راز صاحب سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا آپ کو کہ آپ نے ایک پاکستانی کمیونٹی کے حساب سے اور مشرق وسطی کے حساب سے جاننے کی مجھے کہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مطلب میں آج بڑا خوشی فیل کر رہا ہوں، پراؤڈ فیل کر رہا ہوں کہ جو حالیہ پاکستان کا جو معاملہ اللہ پاک نے پوری دنیا میں عزت دی ہے. میں پچھلے 25 سال سے یہاں اس مڈل ایسٹ کے ڈفرینٹ کنٹریز میں میرا گزر بسر ہو رہا ہے. تو جو ابھی مذاکرات کے حوالے سے یا سیز فائر جیسے کروایا پاکستان نے اہم کردار ادا کیا ہے، اور اس میں جو پاکستانی کمیونٹی ایک فخر فیل کر رہی ہے اور اس کا سر جو ہے نا فخر سے بلند ہو رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، اس پہ میں پاکستان کے جو باہر کے لوگ ہیں ان کی طرف سے، اور جو مڈل ایسٹ کے لوگ ہیں خصوصاً سعودی عرب کے لوگ اور سارے لوگ جو ابھی حالیہ جنگ بندی کے بعد بڑے پرسکون اور مزے سے ابھی دن گزار رہے ہیں. کیونکہ یہاں پچھلے 25 سالوں میں نے دیکھا ہے کہ یہاں کا مائنڈ سیٹ وہ نہیں ہے لڑائی جھگڑے والا، اور پرامن اور ایک خوشحال ملک ہے ہر لحاظ سے. یہاں پر پاکستان پچھلے کئی ڈیکیڈ سے یہ فیس کر رہا ہے جنگ اور دہشت گردی اور معاملات. تو پاکستان کے لوگ وہ عادی ہیں ان چیزوں کو برداشت کرنے کے، اور ان کے اندر ڈفرینٹ قسم کا حوصلہ ہے. لیکن یہاں مڈل ایسٹ کے لوگوں کے لیے جنگ بہت بڑا چیلنج بنی ہوئی تھی اور اسٹل ہے ظاہر ہے، اور سب لوگ دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو یہ سعادت بخشے اور یہ جنگ کے خاتمے کا باعث بنے، مستقل جو جنگ ہے اس کے خاتمے کا باعث بنے. تو جہاں تک آپ نے فرمایا پاکستان کی افواج کے حوالے سے، تو اس پہ تو میں یہاں کے جذبات کا کیا بتاؤں. آپ اپنے ہمسایہ ملک کے چینل سنیں، ان کا جو رونا اور پٹ سیاپا ہے وہ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ پاکستان کا جو ایک رشتہ ہے، ایک محبت ہے سعودی عرب کے ساتھ، حرمین شریفین کے ساتھ، اور یہ سعودی عرب کے اپنے بھائیوں کے ساتھ، وہ اس کا جو عملی مظاہرہ دیکھنا ہے تو آپ انڈیا کے چینل دیکھ لیں، آپ کو مزہ آ جائے گا اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعہ ہمارے آنے سے یا ہماری موجودگی سے کیا اثر پڑا ہے.
اچھا یہ ڈپلائمنٹ کہاں پہ ہوئی ہے اور لوکل جو سعودیز ہیں آپ مجھے بتا رہے تھے کہ ان سے آپ کی کافی لوگوں سے میٹنگز ہوئی ان کے کیا جذبات ہیں اور اسرائیل کے بارڈرز کے اوپر ڈپلائمنٹ ہے پاکستان کی فوج کی کافی ساری؟ اچھا راز صاحب یہ چونکہ سینسٹیو معاملہ ہے اور ظاہر ہے اس کے اوپر گورنمنٹ کے لوگ ہی وضاحت کر سکتے ہیں، لیکن میں چونکہ مشرق وسطیٰ کے ڈفرینٹ لوگوں سے اور میری ابھی کچھ ڈفرینٹ اخبارات کے لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کے افواج کے یہاں آنے سے جو زیادہ تکلیف ہے وہ اسرائیل کو ہے. ٹھیک ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے مطلب واضح ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کہاں تک جو ہے نا یہ بات چلی گئی ہے، یعنی آگ کہاں کہاں لگی ہوئی ہے. یعنی ہمارے تو پیرامیٹر یہ ہو گئے کہ اگر اسرائیل اور بھارت پہ صف ماتم بچھا ہوا ہے تو سمجھو کہ پاکستان ٹھیک جا رہا ہے. میڈم آپ نولفت صاحبہ اوور ٹو یہ بات جو ہم نے سیکنڈ ٹرم میں جو بات ڈسکس کی ہے کہ پاکستان کو فائنینشلی اگر جب تک پاؤں پہ کھڑا نہیں کرتے تو یہ ساری کامیابیاں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. اور اگر اس کو مستقل بنیادوں پہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر سسٹین کر سکیں تو اس کے لیے فائنینشلی آپ کو بہتر ہونا پڑے گا، گورننس ٹھیک کرنی پڑے گی، احتساب کا عمل چلانا پڑے گا. دیکھیں میری بات سنیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی اس وقت خدا را اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت عزت دی ہے، میں اس کا جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں وہ کم ہے. اب وقت یہ ہے کہ ہم سب مل کے اس کے مستقبل کو تو سنبھال لیں. اب اس کو سنبھالنے کے طریقے کیا ہیں؟ یہ کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. سب جانتے ہیں یہاں پہ ہماری بیوروکریسی بھی بڑی قابل ہے، ہمارے ماشاءاللہ سے ہمارے جو زیادہ ہی قابل ہیں، اور ہمارے جو قوانین بنانے والے ادارے ہیں ان کو بھی سب کو پتہ ہے. دیکھیں ہم نے سب سے پہلے کرپشن کا راستہ روکنا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے مینوفیکچرنگ کرنی ہے اپنے ملک میں. اب ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ ایران نے ہمارے لیے ٹریڈ کوریڈور کھول دیا ہے. ہم جو ہماری یہ جو اپنا ایشیائی ریاستیں ہیں ہماری وہاں تک اپروچ ہو گئی ہے، اتنا کھلا راستہ، اتنی ہر چیز ہمارے لیے کھل گئی ہے، عزت بھی ملی ہے، استعمال کر رہے ہیں، انویسٹمنٹ انہوں نے کی اور اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے زیر استعمال اللہ تعالیٰ لے آیا. تو اللہ تعالیٰ بڑا رحیم اور کریم ہے اور یہ دعائیں ہیں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ نوازتا ہے، لیکن ہمارا بھی کچھ فرض بنتا ہے کہ ہم خدا کے لیے ہم اپنا اس ملک کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے کوششیں کریں، ہم ہر طریقے سے اور دل بڑا کریں. جو بھی ہم نے اگر جو بھی ہماری پولیٹیکل وہ ہے اپنا جو بھی سلسلے ہیں ان کو بھی سیدھا کریں. مندوخیل صاحب آپ اس کو کنکلوڈ کریں گے اور لاسٹ کنکلوژن ریمارکس دے دیں کہ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں، کیا ایڈوائس ہو سکتی ہے؟ سر پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے نا اس کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے. جی مندوخیل صاحب کس حوالے سے کنکلوژن اوورال پاکستان کو کس طرح چیزوں کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے، کیا سجیشن؟ میں یہ کہوں گا کہ الحمدللہ پاکستان نے فوجی طاقت جو ہے نا وہ دنیا کے سامنے واضح کر دی ہے کہ ہم نے اپنے سے 10 گنا ملک کو ہم نے شکست دی ہے. پاکستانی سفارتی سطح پہ جو کامیابی حاصل کی ہے وہ آپ کے سامنے دنیا کی آنکھوں کا تارا ہے. اور مجھے پورے یقین ہے کہ جس طرح نقوی صاحب نے بات کی ہے $100 ارب کا، جس طرح بیوروکریسی کی ہمیشہ میں بات کرتا ہوں، کرپشن کی، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان انشاءاللہ معاشی لحاظ سے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. ہم نے اپنے خرچے کم کرنا ہے، ہم نے کرپشن کے اوپر جو ہے نا وہ بالکل پاؤں رکھنا ہے، اور ہم نے قانون کے مطابق لوگوں کو سزائیں دینی ہے، ان کو پنشمنٹ کرنی ہے، ان کی پکڑ دکڑ کرنی ہے. سیاسی انتقام نہیں. ہمیشہ ہمارے ملک کا یعنی ہمارے قانون میں یہ کہتے ہیں کہ 100 اگر مجرم ملزم ہو اور 99 ملزم ہو، ایک بے گناہ ہو، اگر آپ نے ایک بے گناہ کو سزا دی ہے تو 99 جو ہے نا اس کے اوپر شک ہو جائے گا کہ یہ بھی جھوٹے کیس ہوں گے. بالکل ٹھیک. تو مجھے پورے امید ہے کہ جب آپ انصاف کریں گے، جو مجرم ہے ملزم ہے ان کو آپ سزائیں دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. انصاف کسی بھی سوسائٹی کو آگے بڑھانے کے لیے بنیادی چیز ہے. قاضی صاحب اوور ٹو سیم کویسچن. معاشی لحاظ میں بھی ہم مضبوط اس صورت میں ہوں گے جب ہمارا انصاف ہوگا، ہمارے ملک میں قانون. ٹھیک ہے. قاضی اکبر صاحب میں
میں ذوالفقار راج صاحب ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ دو چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 1 اپنے جوڈیشل سسٹم کو مضبوط کریں. جس طرح سے ابھی سے پہلے سیگمنٹ میں قادر مندوخیل صاحب نے کہا کہ 137 یا 140 نمبر پہ ہماری عدلیہ کھڑی ہوئی ہے, تو ایسی عدلیہ کی موجودگی میں کبھی بھی کوئی انویسٹر پاکستان میں نہیں آئے گا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 5 سال میں پاکستان کی سب سے کم ترین فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اگر آپ اپنی جوڈیشری ٹھیک کریں گے تو ساتھ میں آپ کے پاس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کم ہونا شروع ہو جائے گی, لوگوں کو انصاف ملنا شروع ہو جائے گا, لوگوں کی پرسیکیوشن ہونا کم ہو جائے گی. جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ذوالفقار راج صاحب ختم ہوگی تو اکنامک اسٹیبلٹی آنا شروع ہو جائے گی. قاضی صاحب ڈیپینڈ کرتا ہے جو باہر سے انویسٹمنٹ منگوا رہا ہے اس کی اپنی انویسٹمنٹ کدھر ہے. باجوہ صاحب اوور ٹو. دیکھیں سر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج اس پیریڈ کو جو جنگی حالات ہیں, جب سے ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی جنگ شروع ہوئی ہے, اس سے پہلے آپ تھوڑا دیکھ لیں تو پاکستان جو ہے یقینی طور پہ اکنامکلی اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا تھا, اور ریزلٹس جو ہے وہ آپ کے سامنے تھے. آپ ہماری شیئر مارکیٹس دیکھ رہے ہیں, فارن جو انویسٹمنٹ تھی یا فارن ریمیٹنس تھی وہ دیکھ لیں. اور بھائی صاحب قانونی کہہ رہے, آپ بھی کہیں, آپ کو نہیں کہہ رہے, آپ صفائیاں کیوں لگ جاتے ہیں. آپ کہیں کہ ملک کو بہتر ہونا چاہیے, فائنینشیل احتساب ہونا چاہیے, سارا کچھ ٹھیک ہونا چاہیے. پاکستان جو ہے گورننس بہتر ہونی چاہیے, وہ بہتر اکنامکلی بہتری کی طرف جا رہا تھا. اگر آپ آج کے حالات سے ذرا ایک جنگی حالات سے پہلے چلے جائیں تو گورنمنٹ آف پاکستان کی وجہ سے, ان کے طریقوں کی وجہ سے جو پالیسیز اڈاپٹ کی گئی ہیں, 75 سال سے ہم سن رہے ہیں کہ پاکستان نازک ترین دور سے گزر رہا ہے. یہ لفظ ہماری جان نہیں چھوڑ رہا. میڈم اوور ٹو. جی میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں, جس وقت ضیاء الحق کی حکومت آئی تھی اس وقت بھی پاکستان میں ایک دم سے پیسہ آیا تھا اور حالات ٹھیک ہونے شروع ہوئے تھے. اس کے بعد جنرل مشرف کی جب گورنمنٹ آئی تھی اس وقت بھی ریل پہ لوئی تھی اور سب کچھ ٹھیک ہونے لگا تھا. لیکن ہمیں پرماننٹ بیسس پہ ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم اس وقت خوش ہوں اور اس وقت ہم انجوائے کر رہے ہوں, ہم مستقبل کے لیے کوئی پلاننگ نہ کریں, کوئی یہاں پہ انڈسٹری نہ لگائیں, کوئی یہاں پہ ہم کوئی پراپر ٹریڈنگ نہ کریں, ہم کوئی قوانین نہ بنائیں, ہم یہاں پہ انصاف نہ رائج کر سکیں. ون ونڈو آپریشن ہو کر یہاں پہ انصاف کے ساتھ ہوئے کہ اس ملک میں بڑے وقت آئے, بڑے مواقع آئے اس ملک کے لیے, لیکن لوگوں نے ذاتی دیہڑیاں لگائی. ایک دیہڑی ملک کی لگوا دیں, اپنی ذاتی جیبوں میں نہ ڈالیں, اور ملک اب آپ سے کچھ مانگ رہا ہے. اس کے ساتھ اجازت جی, کل دوبارہ نئے مہمانوں اور نئے موضوعات کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.